نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اربع ان کن فیک فلا علیک ما فات الدنیا، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تیرے اندر پائی جاتی ہے تو دنیا کی کسی بھی دولت نہ ملنے سے آپ کو غم نہ کرنا چاہیے. اگر تجھے دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ ملے لیکن یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر پیدا کر دی ہے تو دنیا کی کوئی نعمت اور کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ چیزیں اگر اپنے اندر موجود ہے تو دنیا کی کوئی نعمت کے حصول کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لہذا یہ 4 چیزیں دنیا کی تمام دولتوں سے بالا تر ہے، دنیا کی تمام دولتوں سے بالا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 4 صفات کیا ہے؟ ان میں سے نمبر 1 پر ارشاد فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا صدق حدیث، بات کی سچائی. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا حسن خلیقت، اچھے اخلاق. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا عفت فی طعمت، کہ آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے اس کا پاک دامن ہونا، اس لقمے کا حلال ہونا، مشتبہ چیزوں سے اس کا محفوظ ہونا، مشکوک چیزوں سے اس کا محفوظ ہونا، یعنی ہر طریقے سے یہ لقمہ حلال ہو. تو محترم دوستوں اور بزرگوں، فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے.
کیونکہ یہ صفات ایسی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ 4 صفات مختصر ہے لیکن اتنی جامع ہے کہ پورے دین کو اس کے اندر سمیٹ لیا ہے، اس کے اندر پورا دین سمٹ گیا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز بیان فرمائی حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ قرآن و حدیث کے بہت سارے ارشادات جو اس کی تائید کے اندر اس کی تائید کو بیان کرتے ہیں۔ بہت سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ان امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو، یعنی ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ پھر فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ کسی بات کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ خالص منافق ہے۔ یہ منافقین کی علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے اندر ایک امانت کی حفاظت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت رکھے اس کے اندر خیانت کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے امانت کے اندر خیانت کرنے کا، کہ اس کو نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتا دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ امانت کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی حفاظت آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، نبوت عطا ہونے سے پہلے، عطائے نبوت سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کو بھی پڑھے اور نبوت کے بعد کی زندگی کو بھی پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کے اندر 2 صفات ایسی تھی جس کا چرچا پورے عرب کے اندر تھا۔ ان میں 2 صفات کون سی تھی؟ ایک صادق ہونا، ایک امین ہونا۔ صادق الامین کہتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ یہ بہت بڑی صفات ہے، سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، لیکن امانت کے بارے میں اس کا یہ یقین تھا کہ جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھوں گا تو میری امانت ضائع نہیں ہوگی، اس کو یہ یقین تھا۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں اس وقت بھی موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کو اپنے مالکوں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دو، اس کے بعد تم مدینہ المنورہ کا رخ کرنا۔ تو بہرحال محترم دوستوں اور بزرگوں،
یہ امانت کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصلتیں تھی اور ایسی صفات تھی جس کا چرچا کافروں کے اندر بھی تھا، اور اتنی معروف صفتیں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ بات ضروری ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے، امانت کا خیال رکھا جائے. اب ہم سمجھتے ہیں امانت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کسی نے روپیہ پیسہ رکھا ہے امانت کے طور پر، ہم اس کو کسی صندوقچی میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو مطالبہ کے وقت اسی پیسے کو لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امانت کی چیز ہے، اس کے اندر لغزش سے نہیں ہوتی. زیادہ تر عامتاً مسلمان اس کے اندر لغزش نہیں کرتے، لیکن امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اگر کسی نے آپ کو اس کے بیٹ کی، اس کے راز کی کوئی بات بتائی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ بات کا افشا لوگوں کے اندر نہ ہو، میری یہ بات کا چرچا لوگوں کے اندر نہ ہو، اس نے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی بات کو امانت رکھی جائے، اس کے لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہ کیا جائے. اس نے اگر کہا ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان امانت ہے تو اس بات کا لحاظ کیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے اور کہتے ہوئے اس نے اس کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو کہتے ہوئے اس کی نظریں ادھر ادھر گھومتی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری یہ بات کوئی سن تو نہیں رہا. آپ نے اس کی اس حرکت کو دیکھا ہے تو اس کی یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہوگی کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری یہ بات دوسروں تک نہ پہنچے. تو چاہے مالی امانت ہو یا بات کی امانت ہو، امانت کی حفاظت اسلام کے اندر بہت اونچی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ایسی تھی کہ کفار اور مشرکین بھی اس کو مانتے تھے. دوسری چیز حدیث بالا کے اندر ارشاد فرمائی، حفظ و امانت، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی صدق و حدیث، بات کے اندر سچائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بات کے اندر سچائی، انسان جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے. دیکھیے ایک جھوٹ ایسا ہوتا ہے جو کھلا ہوا جھوٹ ہوتا ہے، اس کو ہر انسان جھوٹ سمجھتا ہے، لیکن ایک جھوٹ ایسا بھی ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے. جس شخص کے اندر دین کا اور جھوٹ سے بچنے کا تھوڑا بھی دھیان ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی سوچ ہے، تو وہ کھلے ہوئے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے. لیکن جھوٹ کی دوسری صورتیں ایسی بھی ہوتی ہے، دوسری شکلیں ایسی بھی ہے جو پوشیدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی بہت ضرورت ہے. اور ایسی پوشیدہ ہے کہ اس کو نہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے نہ اس کو گناہ کا کام سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی بات دوسرے کے سامنے نقل کرتے ہوئے بے احتیاطی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. کسی ایک کی بات ہم کسی دوسرے کے سامنے نقل کرتے ہیں تو اتنی بے احتیاطی اور اتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ اگر اس نے بات کچھ کہی ہے لیکن ہم اس کے اندر ایسی صورتوں کو پیدا کرتے ہیں، اس بات کو ایسی بدل دیتے ہیں کہ سچ بات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، اور غلط بات لوگوں کے اندر افشا ہو جاتی ہے، غلط بات لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہے. سچ کا اور اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، اور پھر اپنی طرف سے کچھ مسالے لگا کر ہم اس کو لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں.
جس کے نتیجے کے اندر بہت بڑا فساد پھیلتا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات بہت احتیاط سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کسی کی بات کو نقل کرنا ہے تو ایسی ہی نقل کرو جیسے اس نے کہی ہے، اس کے اندر ایک لفظ کو بھی زیادہ نہ کرو۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کے اوپر انسانوں کو بڑا دھیان دلایا ہے۔ بات کے نقل کرنے کے اندر بے احتیاطی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ شریعت دین اور شریعت نے اس بات میں بہت اہتمام کرایا تھا کہ انسان کے منہ سے کوئی ایسی غلط باتیں نہ نکلے، لیکن اس کے اندر جس قدر بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے وہ ہم روز آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر فتنے، فساد اور طرح طرح کی افواہیں لوگوں کے اندر پھیلتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ بات نقل ہی نہ کرو، اگر نقل کرنا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ کہ یہ گناہ کی چیز ہے۔ نقل کرنی ہے تو ایسی ہی نقل کرو، اس کو برابر سنو اور اس کو برابر یاد رکھو اور اس کو ایسی ہی نقل کرو جیسے آپ نے سنی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں، بدعنوانیاں اور فتنے فساد نہ پھیلیں۔ حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ ایک مشہور محدث کا لکھا ہے، اپنی کتاب کے اندر الکفایہ کے اندر ایک مشہور قصہ لکھا ہے کہ جب ایک حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ایسی تھی جس کو وہ محدث اپنے استاد کی طرف سے بیان کرتے تھے، تو قال حدثنا فلان، حدثنا کی جگہ صرف ثنا کا لفظ بولتے تھے۔ حدثنا فلان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے فلانے نے حدیث بیان کی، تو صرف ثنا کا لفظ بولتے تھے، پورا حدثنا کا لفظ نہیں بولتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو آپ صرف ثنا کا لفظ کیوں بولتے ہیں، حدثنا کا پورا لفظ کیوں نہیں بولتے؟ تو اس محدث نے فرمایا کہ اس حدیث کے سننے کے وقت جب میں میرے استاد کی درسگاہ کے اندر حاضر ہوا، میرے استاد حدیث کو بیان کرنا شروع کر چکے تھے، اور جب میں پہنچا تو حد کو میرے استاد بیان کر چکے تھے، صرف میں نے ان کی زبان سے میرے کانوں نے ثنا کا لفظ سنا، اس لیے میں حدثنا پورا بیان نہیں کرتا بلکہ صرف ثنا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں نے حد کا لفظ میرے استاد سے سنا ہی نہیں۔ اگر میں اس کو بیان کرتا تو میری طرف سے حدیث کے اندر جھوٹ بات پھیل جاتی، یہ جھوٹی بات میری طرف سے بیان کی جاتی۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے حدیث کو بیان کرنے کے اندر، کتاب اللہ کی تفسیر کو بیان کرنے کے اندر اتنا احتیاط رکھا ہے۔ لہذا اگر ہم قرآن کی کوئی بات بیان کرتے ہیں، حدیث کی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ایسی ہی بیان کرنی چاہیے جیسی کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اپنی طرف سے اس کے اندر الفاظ کو ملانا، اپنی طرف سے بات کو بڑھا کر بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف سے ایسی بات پھیلائی جس کو میں نے نہیں کہا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یا تو مکمل علم حاصل کرو اس کے بارے میں، حدیث اور قرآن کی بات بیان کرنے کے لیے مکمل علم حاصل کرو، اس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھو، اس کے بعد اس کو بیان کرو۔ محترم دوستوں اور بزرگ، یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر جھوٹ ملانے کے برابر ہے۔ اور تیسری بات، حدیث بالا کے اندر ارشاد فرمائی وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، بہترین اخلاق اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اچھے اخلاق کے بارے کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہے، کہ اچھے اخلاق یہ ہیں، حسن خلقت یہ ہیں کہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کرو، آپ اپنے بھائی سے مصافحہ کرو تو مسکراتے ہوئے اس کی آپ کے دل کے اندر محبت ہو، اس کے لیے شفقت ہو اور اس کے لیے اللہ کے واسطے محبت ہو۔
इस तरीके से खंदा पेशानी के साथ पेश आओ, हर एक के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आओ। और चौथी सिफत जो बयान फरमाई है हदीस बाला के अंदर वो ये है वइफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, कि आपके मुंह के अंदर जो लुकमा जा रहा है वो लुकमा हर तरह से पाक और हलाल हो, उसमें किसी किस्म का भी शुबा और शक न हो, मशकूक चीजों से भी बचा जाए। ये चार सिफतें ऐसी है कि अगर हमारे अंदर ये सिफतें मौजूद है तो हम दुनिया हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दावत के अंदर गया, क्योंकि हमारी तो हिस्स मर चुकी है, हमारी हिस्स खत्म हो चुकी है, हमें हलाल हराम हर मशकूक हर किस्म का हम खाते हैं, हमें लजीज ही मालूम होता है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिस्स अता फरमाई है, जो महसूस करते हैं इन मानवीयात चीजों को, हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं देवबंद के अंदर किसी की दावत के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि मुसलमान भाई है, उसके आमदनी के जराए हलाल होंगे। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा, मैंने 2-3 लुक़मे खाए, उसके बाद मुझे एहसास हुआ, मुझे खबर हुई कि इसकी आमदनी हराम है। मैं फौरन खाने से उठ गया, लेकिन जो 2-3 लुक़मे खाए थे उसकी जुल्मत मेरे दिल पर 1 महीने तक छाई रही। 1 महीने तक मुझे गुनाह के वसाविस ऐसे आते रहे कि ये गुनाह कर लूं या फुला गुनाह कर लूं। और इसी के मुकाबले में हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देवबंद के अंदर एक घास फरोख्त थे, बड़े बुजुर्ग मियाँ थे, घास को बेचकर अपने जिंदगी का बसर करते थे, लेकिन रोजाना 2 पैसे अलग कर लेते थे और उसके जरिए जब दावत के पैसे जमा हो जाते तो दारुल देवबंद के बड़े बड़े उलमा की वो दावत करते थे। और दावत में बिल्कुल सादगी से खाना होता था, दाल रोटी वगैरह होता था, लेकिन हमें इस दावत का इंतजार होता था, क्योंकि उनकी दावत खाने के बाद महीनों तक उनकी दावत का नूर दिलों के अंदर ऐसा होता था कि हर किस्म की इबादत करने को जी चाहा करता था। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, आपके मुंह के अंदर जो लुकमा जा रहा है उसके अंदर इफ़्फ़त पैदा करो, पाक दामनी पैदा करो, हर किस्म की मखसूस चीजों से जिसके अंदर शक हो उससे परहेज करो, हराम से परहेज करो, मखसूस चीजों से परहेज करो। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ये 4 सिफतें हमें अता फरमाए और कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।